اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک پروردگار، اے انسانوں، حیوانوں اور ہر جاندار کو جان دینے والے رب، تیرا احسان ہے، تو ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تیری عنایت ہر گھڑی اپنے بندوں پر ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں۔ یہ تیری بندوں پر عظیم نعمت ہے۔ یہ بلند پہاڑ، آسمان، وادیاں، دریا، باغات، ریگستان، جھیلیں، یہ سب تیری ہی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری تمام نعمتوں کو سلامت رکھنا۔ اے شہنشاہ، اے کائنات کو بنانے والے اور ہماری زندگی کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، یہ تیرے رحم کا نتیجہ ہے۔ سب کو رزق و روزی دینا اعلیٰ صفت ہے تیری۔ ساری مخلوق رب کریم تیرا کنبہ ہے۔ تو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور انصاف کے دن کا حاکم ہے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور دوزخ کی عذاب سے بچا۔ اے اللہ، تیری مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تو غیب سے ہر انسان کی مدد فرما۔ تیری مہربانی سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ تیری ہی رضا میں برکت ہے۔ ہر قدم پر کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہم سب کے معاملات کو آسان بنا اور ہم سب کو معاف فرما۔ اے رب کائنات، پیغمبر اسلام کی زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت بنا دے۔ دنیاوی تصورات در حقیقت بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی یہ اللہ تیرے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہی جسے آسمان اور و زمین کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو بھی اس طرح بنا دے۔ ہمیں اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کائنات، جب حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کا ارتکاب کیا تو عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل درخواست کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ، تو نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی انہیں صورت بشریٰ میں پیدا ہی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، اس لیے جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی تو میں نے سر اوپر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے ایک پائے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر اسی ہستی کا نام لکھا ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ، تو نے فرمایا، آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم نے مجھ سے ان کے وسیلے سے سوال کیا تو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا۔ اے شہنشاہ، اے کائنات کو بنانے والے، ہم سب کو بھی بخش دے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ، ہمیں محمد کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے۔ دھوکہ فریب سے بچا، تکبر اور برائی سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد میں رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا اور اچھا بنا دے۔ اے اللہ، شیطان کے شر اور لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھ۔ جن لوگوں پر تیرا فضل و کرم رہتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے اور آنے والی نسلوں کو بھی توفیق بخشنا۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے کے لوگوں میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب اور پرہیزگاری سے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں۔ اے اللہ، غریبوں اور مسکینوں کے لیے محبت، ہمدردی اور مدد کے جذبات پیدا ہوں اور ہمارے اندر تحمل برداشت کا اعلیٰ وصف پیدا ہو۔ اے اللہ، روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، درد، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ انسانوں کو دیتے ہیں، ان سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حفاظت، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے،
مسرت کی علامات عطا فرما اور انہیں تا دیر برقرار رکھنے والا بھی اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ پاک، سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ ہم سب کے معاملات جن کا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہوں ان میں مدد فرما۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے۔ ہمیں بھی نیک اور پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے رب العزت، ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا میں جتنے تیرے بندے بندیاں، بچے بچیاں بیمار ہیں، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی اپنی رحمت سے اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں۔ جن کے گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہیں، ان کے گھروں میں سکون پیدا کر دے۔ لڑائی جھگڑے ختم کر کے خوشیاں عطا فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے۔ جو لوگ دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔